بابا یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ہمارے پاس اب صرف یہ بکریاں اور گائے بچی ہیں۔ وہ جب گھر واپس آئی تو بکریاں اور گائے نہ پا کر سیدھا اپنی ماں کے پاس چلی گئی اور اس کی ماں نے بتایا اس کا باپ صبح وہ جانور بیچ آیا ہے اور وہ شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ مقبول صادق حق لا کر بولا تھا۔ ایک جملے کو بولنے کے لیے اسے کچھ وقت چاہیے ہوتا تھا۔ اکثر گاؤں والے تو اسے چڑھایا بھی کرتے تھے۔ اسے مچھلیاں بیچنے میں بھی کافی مسئلہ ہوتا تھا۔ میری دھی، تم سے اوپر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے لیے میں تو اپنی جان بھی گروی رکھ سکتا ہوں۔ پھر بھی یہ چیزیں تھیں۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکے تھے۔ بے اختیار دانی کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بابا۔ اور اماں، تم نے بابا کو روکا بھی نہیں۔ اب کھائیں گے پئیں گے کیا؟ یہ کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ اسے سچ میں بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ اپنی اوقات سے بڑھ کر خواب نہیں دیکھتی تھی، لیکن یہ خواب اس کے اماں ابا نے ہی اسے دکھایا تھا جو اسے پورا کرنا تھا۔ میری دی وہاں پر تو رہے گی، رہنے کا خرچہ کھانا پینا تو کہاں سے لائے گی؟ اس لیے ہم نے یہ کیا تاکہ تو ڈاکٹر بن جائے۔ تو ڈاکٹر بنے گی نا تو ہم سینہ چوڑا کر کے سب کو بتائیں گے کہ ہماری دھی ڈاکٹر ہے۔ ہم نے یہ سب تیرے لیے ہی کیا ہے دانی۔ تو ہماری جان سے عزیز اولاد ہے، بلکہ ایک ہی تو اولاد ہے۔ تو اتنی دعاؤں کے بعد ملی ہے، اور بیٹیاں تو اللہ سائی کی رحمت ہوتی ہیں۔ رحمت پر تھوڑے ہی سوچا جاتا ہے۔ اب تو تیاری کر، 1 ہفتے بعد تجھے شہر جانا ہے۔ صبح خط آیا تھا، تیرے ابا نے ڈاکیا سے پڑھوایا، جس میں لکھا تھا کہ تجھے 1 ہفتے بعد وہاں بلایا جائے گا۔ شاباش میری دھی، جا کر اب آرام کر۔ نہیں اماں، میں تھوڑا باہر سے ہو کر آتی ہوں، یہاں پر ایسے ہی دل گھبرا رہا ہے۔ وہ یہ سب سن کر واقعی میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ مقبول تو اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ بہت کمزور دل کا تھا، چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں رو پڑتا تھا اور بڑے بڑے غم میں بھی ایک آنسو نہیں گراتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت دل کے صاف تھے، سب کی خوشیوں میں آگے آگے رہتے، مگر گاؤں میں اب کچھ لوگ ان سے حسد کرنے لگے تھے۔ کچھ لوگوں کے رشتے سے انکار کرنے کی وجہ سے بات چیت بھی بند ہو گئی تھی، مگر ان لوگوں نے کبھی برا نہیں منایا۔ آج بھی کسی کو سامنے سے گزرتا دیکھتے تو مسکرا کر ہی ان سے ملا کرتے تھے۔ سامنے والا اگر انہیں جھڑک بھی دیتا تب بھی وہ برا نہیں مانتے تھے۔ بس ایسے ہی وہ دونوں تھے۔ اللہ سائیں خیر کرے۔ چاچا ٹھیک تو ہو تم؟ چکرا رہے ہیں کیا؟ اس طرف آ جاؤ۔ وہ روڈ کے اس پار ایک جھیل تھی جو انتہائی خوبصورت تھی۔ دانین اس طرف جا رہی تھی جب روڈ پر ایک بوڑھا آدمی سائیکل سے گر کر زمین پر کرا رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ان کی طرف آئی، جھک کر انہیں دیکھا تو ان کے پاؤں پر زخم ہو چکا تھا کہ شاید سائیکل سے گرنے کی وجہ سے ہوا ہو۔ چاچا تم فکر مت کرو، میں دیکھتی ہوں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی لیکن اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ ایک چیز سمجھ چکی تھی، اس پیر میں شاید پہلے سے ہی زخم تھا۔ گرنے کی وجہ سے کھال جو نہ ہونے کے برابر تھی وہ ہٹ چکی تھی، اس وجہ سے اب خون نکل رہا تھا۔ چاچو رکو، میں کچھ کرتی ہوں۔ وہ فوراً نیچے جنگل کی طرف جانے لگی۔ ابھی وہ نیچے جا ہی رہی تھی کہ کسی جنگلی جانور کی آواز سنائی دی۔ وہ تو بالکل کام کر رہ گئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ گاؤں والوں نے زیادہ آگے جانے سے منع کیا تھا کیونکہ اس جنگل میں بس 2 ہی خوف تھے۔ ایک، اس جنگل کے جانور بہت خطرناک تھے۔ دوسرا، یہاں پر اس درندے کا بسیرا تھا۔ یہ لوگوں کا کہنا تھا، مگر وہ شاید اب نیچے آ چکی تھی۔ مجھے واپس جانا ہوگا، لیکن آئی کہاں سے تھی؟ اللہ سائیں اس بار بچا لو، میری نسلوں نے توبہ کی، دوبارہ ایسی جگہ آؤں گی بھی نہیں۔ ابھی وہ کچھ کرتی کہ اسے اپنے سامنے ایک ریچھ آتا ہوا دکھا۔ پہلے تو وہ پریشان ہو گئی کہ جنگل میں ریچھ بھی آتے ہیں، اگر آتے ہیں تو کیا اس وقت آتے ہیں؟ ابھی وہ کوئی حرکت کرتی کہ وہ ریچھ حملہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا کہ اگلے ہی پل کسی نے گولی سے اس ریچھ کو اسی وقت زمین پوش کر دیا۔ دانین نے خوف سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور آنکھیں سختی سے بند کر دی۔ یا اللہ سائیں، میں مر تو نہیں گئی؟ ابھی تو ڈاکٹر بھی بننا تھا۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے اماں ابا نے، اللہ وہ بھی پورے نہیں کر پائی۔ اللہ سائیں میں کیا کروں؟ وہ کانوں پر ہاتھ رکھے، آنکھیں زور سے بند کیے زمین پر سمٹی ہوئی بڑبڑا رہی تھی۔ کیا لڑکی تم پاگل ہو؟ اس وقت اس خطرناک جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ اسے اپنے سامنے ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔
مگر وہ آواز اتنی دلکش تھی کہ دانین سکتے میں چلی گئی۔ اس نے اپنی نظریں اوپر کی تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے تو ٹھہر سی گئی۔ سامنے وجود اتنا حسین تھا کہ اس نے شاید اتنا حسین لڑکا کبھی نہ دیکھا ہو۔ سفید کلر کا کرتا جس پر کالے کلر کی شال اچھی طرح سے لپٹی ہوئی تھی، بال جیل سے جمائے ہوئے تھے، پیروں میں بھی کالے جوتے تھے جس سے وہ اور بھی وجیح لگ رہا تھا۔ اس کی کالی گہری آنکھیں جس سے وہ اسے دیکھ رہا تھا، بے ساختہ اس کے منہ سے چھوٹے شاہ صاحب کا نام نکلا جو اگلے ہی پل اس نے اپنے حلق میں واپس لے لیا۔ اس نے کافی بار حویلی والوں کا ذکر سنا تھا لیکن اس نے آج تک صرف کائنات شاہ اور عزیز شاہ کو ہی دیکھا تھا، باقی ان کے گھر کے افراد کو تو وہ نہیں دیکھ پائی تھی کیونکہ حویلی کی طرف اس کا آنا جانا کبھی نہیں ہوا تھا، نہ وہ اس طرح کبھی جانے کے ارادے رکھتی تھی۔ لیکن کافی بار وہ لوگوں کے منہ سے حویلی والوں کی تعریف سن چکی تھی اور غزل تو بس چھوٹے شاہ صاحب کا ہی ذکر کرتی تھی، لیکن وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگلے ہی پل اس نے اپنے دماغ میں ایک خیال جھٹکا تھا، میں تم سے بات کر رہا ہوں لڑکی۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر جب اسے ہوش آیا وہ آہستہ آہستہ بولنے لگی، مجھے پتے چاہیے تھے اس لیے میں یہاں پر آئی، لیکن میں گم ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اسے بتا رہی تھی۔ سامنے کھڑا وجود ایسے تھا جیسے پہاڑ جیسا انسان ہو۔ چلو باہر، وہ آگے کی جانب بڑھ گیا، اسے اپنے پیچھے آنے کا حکم سنا دیا، لیکن وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ کون ہے، کس نے اس کی جان بچائی، کس نے جان بچائی اس کی، اور وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ آگے کی طرف بڑھتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس ریچھ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ بے اختیار خوف سے اس نے درمیان میں پھر جال بچھا لیا، لیکن خوف کے بعد اسے ایک چیز یاد آئی جس سے وہ اب اپنے پیروں کی رفتار بڑھا چکی تھی۔ ہائے اللہ سائیں، وہ چاچا! وہ بھاگتے ہوئے روڈ تک پہنچی تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ یہاں پر تو چاچا تھے نا جو ابھی وہ بات مکمل کرتی جب اس وجود نے اس کی بات درمیان میں کاٹی۔ وہ چاچا اب اپنے گھر میں موجود ہے اور اب بالکل ٹھیک ہے۔ تم بتاؤ وہاں کیا کر رہی تھی اور کس لیے پتے لے رہی تھی؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے پتوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وہ چاچا درد سے کرار رہے تھے تو میں ان کے لیے کبھی اتنا نہیں گھبرائی تھی۔ وہ ہمیشہ پر اعتماد لوگوں کی طرح بات کرتی تھی، مگر سامنے کھڑے اس وجود کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں وہ گھبرا رہی تھی۔ وہ اپنے گھر پر موجود ہے اور تم یہ ڈھونڈنے کے لیے نیچے جنگل میں چلی گئی، اور تمہیں کیا پتا کہ ان پتوں سے وہ ٹھیک ہو جاتے؟ تم ڈاکٹر ہو کیا؟ آپ کو کیسے پتا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا۔ زاویار تو بس اسے ہی دیکھتا رہ گیا۔ کیا تم سچ میں ڈاکٹر ہو؟ وہ خود بھی حیران تھا، وہ تو طنز کر رہا تھا، لیکن کیا وہ حقیقت میں ڈاکٹر ہے؟ ہوں نہیں، ہونے والی ہوں، بس کچھ عرصے بعد انشاءاللہ بن جاؤں گی۔ اس کا پر اعتماد لہجہ دیکھ کر ایک پل کے لیے تو زاویار کی آنکھیں بھی چندیا گئی تھی۔ تم گاؤں میں رہتی ہو کیا؟ نہیں، شہر میں رہتی ہوں، ایک عالیشان بنگلے میں۔ وہ اسے الٹا جواب دے رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر یہاں پر موجود ہوں تو یہاں پر ہی رہتی ہوں نا۔ اور سید زاویار عزیز شاہ کو پہلی بار اپنی ٹکر کی لڑکی ملی تھی۔ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اسے دیکھ کر نظریں جھکا کر دوسری طرف ہو جایا کرتے تھے، لیکن اس لڑکی میں ہمت تھی جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے الٹے جواب دے رہی تھی۔ کہاں رہتی ہو تم؟ تم سے مطلب؟ دانی کا پھر الٹا جواب آیا۔ ابھی وہ آگے کچھ بولتی جب پیچھے سے ایک ملازم نے زاویار کو پکارا، اور زندہ جسم سے روح نکلنا کیا ہوتا ہے یہ اس وقت دانین کو پتہ چلا۔ چھوٹے شاہ صاحب، گاڑی ٹھیک ہو چکی ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ چھوٹے شاہ صاحب؟ یعنی یہ زاویار عزیز شاہ ہے؟ دانین کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جس سے اتنا معمولی سمجھ کر الٹے جواب دے رہی تھی وہ تو گاؤں کے سردار کا بیٹا نکلا۔ زاویار بھی ملازم کو جواب دے کر مڑا ہی تھا جب پیچھے سے اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ یہ کہاں چلی گئی؟ بے اختیار زاویار کے منہ سے نکلا تھا۔ یا اللہ سائیں، میں نے کیا کر دیا؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ چھوٹے شاہ صاحب نکلیں گے۔ یا اللہ جی، میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا، آج پہلی بار دیکھا ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ وہ ہو سکتا ہے۔ دانی، تم نے کیا کر دیا؟ تو پاگل تو نہیں ہے؟ چھوٹے شاہ صاحب کو کس طریقے سے جواب دے رہی تھی؟ جن سے لوگ آنکھیں تک نہیں ملاتے ان سے تو کس طرح بات کر رہی تھی؟ اللہ سائیں کی لعنت ہو مجھ پر،
میں نے کیا کر دیا؟ اب وہ رونے جیسی ہو گئی تھی اور پیچھے کھڑے زاویار کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تھی۔ جھلی لڑکی، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں مسکرا رہا ہے، لیکن اس لڑکی کے لہجے پر اسے بے اختیار مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی تھی۔ بھائی، یہ فاروق آج کل بہت زیادہ زبان چلا رہا ہے، اس کا کچھ کرنا ہوگا۔ بلیک ڈیول ہلکی سی سانس لے کر بولا۔ کیا یہ لوگ بھول گئے ہیں مجھے؟ کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں؟ تھوڑے وقت کے لیے میں چپ کیا ہوا، یہ چھوٹے بچے اب بولنے لگیں گے۔ وہ سگریٹ کے کش پہ کش لیتے ہوئے مزے سے بول رہا تھا۔ بھائی، کل جو مال آیا تھا، جس ریٹ میں ہم نے بیچا، فاروق نے ہم سے وہ مال لے کر ڈبل قیمت میں بیچا ہے۔ بچے ابھی گیم کھیلنا سیکھے ہیں تو تھوڑا ان کو بھی گیم کھیلنے دو، بعد میں ہم بتائیں گے کہ اس گیم کا بادشاہ کون ہے۔ بہت شوق ہے نا ان کو آگ سے کھیلنے کا، تو اب ان کو میں کھلاتا ہوں۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے مشروب کا گلاس اپنے لبوں سے لگا گیا۔ بھائی، ایک اور بات ہے، وہ ڈرتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اس وقت بلیک ڈیول جتنا پرسکون ہے، اسے غصہ آتے ہوئے بھی ایک سیکنڈ لگتا ہے۔ وہ کافی دیر چپ رہا اور پھر بولا، بھائی، روز واپس آ گئی ہے اور بلیک ڈیول کے اگلے ہی پل تاثرات سخت ہو گئے۔ وہ اب ٹیم میں دوبارہ آنا چاہتی ہے اور بلیک ڈیول کے اگلے ہی پل تاثرات سخت ہو گئے۔ ہاں، وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ وہ آدم کے بچپن کے دوست ہے۔ ان دونوں کا اس دنیا میں بلیک ڈیول کے سوا کوئی نہیں تھا، لیکن وہ ہرگز اپنی ٹیم میں کسی لڑکی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن آدم کے کافی بار اصرار کرنے سے وہ مان گیا، لیکن وہ کچھ وقت کے لیے لاہور چلی گئی۔ اسے لگا تھا وہ اب اس دنیا سے، اس مافیا دنیا سے بہت دور ہو گئی ہے، لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ وہ واپس آ جائے گی، اور اسی بات نے بلیک ڈیول کو غصے میں آگ بگولا کر دیا۔ آدم، اگر میں تم لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کر رہا ہوں تو تم لوگ کیوں بھول گئے کہ میں کون ہوں؟ اور اب وہ واپس آ رہی ہے، یعنی ہمارے کام میں پھر سے دخل اندازی کرنے، اور مجھ سے یہ برداشت نہیں، اور میں اپنے کام سے لڑکیوں کو دور رکھتا ہوں۔ ہمارا کام خطرناک ہے اور تم نہیں جانتے کیا؟ بھائی، میں جانتا ہوں، لیکن وہ سرفری لڑکی، اس کو کون سمجھائے؟ اسے جب بھی منع کریں تو گن سینے پر رکھ دیتی ہے۔ اب تو خوف آنے لگا ہے سچ میں مار ہی نہ ڈالے۔ وہ سر جھکائے سب کچھ بتا چکا تھا۔ ابھی بلیک ڈیول آگے کچھ بولتا، اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے ایک غصے والی نظر آدم پر ڈال کر فون پک کیا۔ سامنے سے کچھ کہا گیا اور بلیک ڈیول زور سے ہنسنے لگا۔ میں کچھ دن منظر عام سے غائب کیا ہوا؟ یہ بچے خود کو بادشاہ بتانے لگے ہیں۔ لگتا ہے ان کو بتانا پڑے گا کہ بادشاہ کون ہے۔ میں نے جب اپنا پہلا قتل کیا تھا تب تم بولنا بھی نہیں سیکھے ہوگے، اور چلے کام مجھے سکھانے۔ اس کی آواز دھیمی مگر لہجہ چٹانوں جیسا سخت تھا۔ چلو پھر ہوٹل میں ملاقات ہوتی ہے، پھر میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ تم لوگ بہت ہلکے میں لے رہے ہو مجھے۔ کہ تم لوگوں کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں؟ میں نے اپنی زندگی میں اتنے قتل کیے ہیں کہ اب تو مجھے گنتی بھی یاد نہیں، اور تم لوگوں کی اتنی ہمت کہ تم لوگ مجھ سے ہوشیاری کرنے لگو۔ اس کا لہجہ آہستہ آہستہ اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ آدم تو ایک پل کے لیے ٹھہر ہی گیا۔ وہاں پر موجود سارے لوگ بلیک ڈیول کے غصے سے واقف تھے۔ بھائی، آپ کی بہن آئی ہے۔ وہ کافی دیر سے غصے میں تھا۔ کچھ دیر بعد آدم اندر آیا اور اسے یہ خبر سنا کر اس کے چہرے کے سارے تاثرات بدل دیے۔ کیوں آئی ہے؟ اسے بولو چلی جائے۔ وہ کہہ تو سختی سے رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں تکلیف آدم صاف طور پر دیکھ چکا تھا۔ بھائی، میں نے کافی بولا ہے، مگر وہ بازد ہے کہ وہ آپ سے ملے بغیر نہیں جائے گی۔ آخر وہ آپ کی ہی بہن ہے، ضد میں آپ سے بڑھ کر ہے۔ میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنا سر جھکا چکا تھا، کیونکہ وہ سچ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کافی بار اس کو روکا تھا، مگر وہ رکنے والی نہیں تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بلیک ڈیول سے مل کر ہی جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مل کر ہی جائے گی۔ ارے ہٹو سامنے سے، تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی مجھے روکنے کی؟ وہ دو گارڈز کو سائڈ پہ کیے ہوئے اندر آ چکی تھی۔ دیکھیں بھائی، ان کی ہمت کیسے ہوئی آپ کی بہن کو روکنے کی؟ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ سیدھا ان کو گولی مار دوں۔ اس کا چہرہ نقاب سے پورا ڈھکا ہوا تھا، لیکن آنکھوں میں غصہ ایسا تھا کہ سب کو جلا کر راکھ کر دے گی۔
تم جاؤ اور کچھ کھانے کے لیے لے آؤ اس کے لیے، 1 لارج پیزا، برگر اور فرائز۔ ابھی آدم آگے کچھ بولتا جب اس نے پورا مینیو بتا دیا۔ روبی، کیا یہ سب کھانا پکائیں گی آپ؟ وہ بچپن ہی سے اسے جانتا تھا اور وہ آدم کو اپنے بھائی کی طرح سمجھتی تھی، تو صرف آدم کو ہی اجازت تھی اسے روبی بلانے کی۔ یا اللہ سائیں، کدھر جاؤں میں؟ آدم بھائی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، قسم سے پیٹ میں چوہوں کی لڑائی چل رہی ہے، اب جلدی سے لے آئے نا۔ آدم مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر باہر کی طرف نکل چکا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ اب یہ بتاؤ۔ وہ ہمیشہ اس کے سامنے کمزور پڑ جاتا تھا۔ بھائی، آپ سے ملنے آئی ہوں یار۔ لیکن یہ بات بلیک ڈیول کو ہضم نہ ہوئی تھی۔ وہ گھور کر اسے دیکھنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاتی ہوں، میں کل واپس گاؤں جا رہی ہوں، تو بھائی میں چاہتی تھی کہ آگے کچھ مت بولنا روبی، تم اچھی طریقے سے جانتی ہو کہ میں کیا جواب دوں گا۔ بہتر ہوگا تم اپنا وقت ضائع مت کرو اور نہ میرا وقت ضائع کرو۔ اس کے چہرے پر ایک دم پہاڑوں جیسی سنجیدگی آ چکی تھی۔ وہ تو بس اسے دکھتی ہی رہ گئی۔ اچھا بھائی، آج میں آپ کے گھر ہی رہوں گی۔ وہ اب اسے بتا رہی تھی کہ وہ ہاسٹل سے کل ہی اپنے سارے بل کلیئر کر کے آئی تھی۔ ہاسٹل والوں نے اسے کہہ دیا تھا کہ یہ آخری دن اپنے بھائی کے ساتھ گزار لے اور پھر وہاں سے سیدھا گاؤں چلی جائے۔ بلیک ڈیول نے بھی نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آدم ابھی کھانا لاتا ہی ہوگا، پھر تمہیں گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ مجھے بس تھوڑا سا کام ہے، تو میں کام ختم کر کے سیدھا گھر آ جاؤں گا۔ یہ اس کا گھر نہیں بلکہ آفس تھا، جہاں پر وہ اپنے سارے کام کیا کرتا تھا۔ اس آفس کے بارے میں زیادہ لوگوں کو نہیں پتا تھا، اور جن کو پتا تھا تو بس اتنا ہی پتا تھا، یہ ایک نارمل آفس ہے۔ لیکن اس آفس میں کیا کیا کام ہوتے ہیں یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بلیک ڈیول، جس کے نام سے بھی لوگ کانپتے تھے، وہ یہاں رہتا تھا۔ اگر کسی کو پتا ہوتا تو کوئی صرف آنے کی غلطی کبھی نہ کرتا۔ چل نا غزل، ایک تو تیرے سرخی پاؤڈر ختم نہیں ہوتے، ہم کون سا شادی میں جا رہے ہیں جو اتنی تیار ہو رہی ہو؟ بس چادر اٹھا اور چل میرے ساتھ۔ تو ہے چٹی گوری اور ہماری شکلیں دیکھ، اور ویسے بھی تجھے تو میں نے بولا تھا، لیکن تو اس پڑھائی کے چکر میں پڑی ہوئی ہے۔ میں جا کر اماں کے ساتھ کی سرخی لائی تھی، 20 روپے کی دے رہا تھا، اماں نے 15 کی کر دی۔ چل نا غزل، ایک تو تیرے سرخی پاؤڈر ختم نہیں ہوتے، ہم کون سا شادی میں جا رہے ہیں جو تو اتنی تیار ہو کر چل رہی ہے؟ بس چادر اٹھا اور چل، مزار پر ہی تو جا رہے ہیں۔ تو ہے چٹی گوری اور ہماری شکلیں دیکھ، اور ویسے بھی پچھلے ہفتے میلہ لگا تھا، تجھے تو میں نے بولا تھا، لیکن تو اس پڑھائی کے چکر میں ہی پڑی ہوئی ہے۔ میں جا کر اماں کے ساتھ یہ سرخی لائی تھی، 20 روپے کی دے رہا تھا، اماں نے پھر 15 کی کرا دی۔ یہ لے تو لگا، تیرے اس گورے رنگ پر یہ لال سرخی بڑی جچے گی۔ ہٹ پرے کر، تیرے کو ہی مبارک ہو یہ لال سرخی۔ تو بس یہاں سے چل، جلدی، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اب باقاعدہ اس کا ہاتھ کھینچ کر لے کے جا رہی تھی۔ چھوٹے شاہ صاحب، گاڑی خراب ہو چکی ہے، میں میکینک کو لے کر آتا ہوں، تب تک آپ گاڑی میں ہی انتظار کریں۔ زاویار کا خاص ملازم اسے گاڑی میں چھوڑ کر میکینک کی تلاش میں چلا گیا تھا۔ زاویار کچھ دیر موبائل پر انگلیاں چلاتا رہا۔ جب وہ تھک گیا تو موبائل دوسری طرف رکھ دیا۔ شیشہ کھولا تو سامنے ہی مزار تھا، جہاں پر آج اچھی خاصی رش تھی۔ گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ جمعرات کو یہاں پر آ کر جو منت مانگو وہ چیز مل جاتی ہے، اور بس اسے یقین کے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ جب 10 منٹ گزر گئے اور میکینک کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، تو زاویار گاڑی کا دروازہ کھول کر اب مزار کے باہر کھڑا تھا۔ یہ مزار ان کے گاؤں سے تھوڑا ہی دور تھا، لیکن زاویار کبھی مزار کے اندر نہیں گیا تھا، لیکن آج اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اس مزار سے گزرتا تھا، مگر آج کچھ الگ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیر آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ 2 ملازم جو گاڑی کے پیچھے بیٹھے تھے، وہ تو اسے دیکھ کر حیران ہی ہو گئے۔ یہ چھوٹے شاہ جی ہیں نا؟ گاؤں کے کچھ لوگوں نے انہیں پہچان لیا۔ سب لوگ ادب سے سلام کرنے لگے، اور وہ اپنا ہاتھ سینے تک لے کے جاتے ہوئے سر کو خم دیے ہوئے سلام کا جواب دے رہا تھا۔ ارے چھوٹے شاہ جی یہاں پر؟ اللہ سائیں، ہم نے تو کبھی بھی انہیں یہاں نہیں دیکھا۔ وہ واضح طور پر لوگوں کی باتیں سن سکتا تھا۔ بازار کے اندر جا کر وہ دعا کر کے اب باہر کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اتنے میں ہی بے دہانی میں کسی سے ٹکر ہو گئی۔ جس سے ٹکر ہوئی تھی وہ تو زمین پر گر گئی تھی۔ یا اللہ سائیں، میرا سر! وہ سر پکڑ کے درد سے چلا رہی تھی۔ نظر نہیں آتا کیا؟ سر پھاڑ دیا میرا! وہ بغیر اوپر دیکھے بس بولے جا رہی تھی۔
لیکن یہ آواز تو کہیں سنی تھی زاویار شاہ نے۔ پھر اسے اچانک سے کچھ یاد آیا۔ نامحسوس طریقے سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ اپنے آپ آ گئی تھی۔ ہاں، یہ آواز اسی کی تھی، اس جنگل والی لڑکی کی۔ سارے لوگ کھڑے ہو کر بس زاویار شاہ کی مسکراہٹ دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی دانی نے اپنا سر اوپر کیا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ بالکل حیران سامنے کھڑے مرد کو دیکھ رہی تھی جس نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ ہاتھ تھام لو میرا، وہ پوچھ رہا تھا یا حکم دے رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سب لوگ رک کر انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ چھوٹے شاہ صاحب، اس کے تو حلق سے لفظ بھی ادا نہیں ہو رہا تھا۔ اس روڈ پر جتنی باتیں اس نے اس دن زاویار کو سنائی تھی، اب تو اس کی نسلوں نے بھی توبہ کی تھی کہ وہ کبھی اس کے سامنے نہیں آئے گی، لیکن قسمت ان دونوں کو دوبارہ سامنے لے آئی۔ معافی چھوٹے شاہ صاحب، یہ نہ دیکھ کر نہیں چلتی، ڈاکٹر نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ اندھی ہے۔ وہ اسی طریقے سے حیران بیٹھی تھی کہ غزل بغیر چپ کیے بولی جا رہی تھی۔ غزل کا بولنا زاویار کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ تو اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ اس واقعے کو 4 دن گزر چکے تھے، لیکن پورے 4 دن وہ صرف اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے، لیکن اس سے سوچنا اچھا لگ رہا تھا، اسے یاد کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ یہ لڑکی گاؤں کی ہے، مگر وہ کیسے پتہ چلاتا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور آج قسمت نے ان دونوں کو دوبارہ ملا دیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ غزل دانی کو اٹھا کر اس کے کپڑے صاف کر رہی تھی جب زاویار کی آواز سنائی دی۔ لوگ اب دربار میں اپنے کام میں مصروف ہو چکے تھے، اب زیادہ لوگوں کی نظریں ان پر نہیں تھی۔ جی میرا نام غزل ہے، وہ دانی سے پوچھ رہا تھا اور جواب غزل دے رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے آپ کا۔ اب آپ تھوڑی سی زحمت کر دیں اور ان کا نام بھی بتا دیں۔ وہ خود تو جانتا تھا کہ وہ نام نہیں بتائے گی، تو جو بنا بولے ہی اتنا بول رہی تھی اسی سے پوچھ لیا جائے۔ اس کا نام کیا ہے؟ آپ کو نام سے کیا لینا دینا ہے؟ غزل بولنے ہی لگی تھی کہ دانی بیچ میں بول پڑی۔ زاویار آنکھیں چھوٹی کر کے سامنے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو بڑی دلیری سے اس کو جواب دے رہی تھی۔ ارے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ غزل نے اس کو چٹکی کاٹی، لیکن اس سے کہاں پرواہ تھی۔ نام تو چلے ہم پتہ کروا ہی لیں گے، لیکن آپ خود بتا دیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا۔ دانی کو اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا احساس محسوس ہوا۔ اس نے اپنی نظریں پھیر لی۔ تو ٹھیک ہے، ہم خود پتہ کروا لیں گے۔ گویا وہ اسے چیلنج کر رہی تھی۔ زاویار عزیز شاہ کو اس کا پر اعتماد لہجہ بہت متاثر کر گیا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی پر اعتماد لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کی ان آنکھوں میں عجیب سا احساس تھا، جیسے ان آنکھوں میں بہت سے خواب تھے اور وہ لڑکی ان خواب کو پورا کرنے کی ہمت رکھتی تھی۔ زاویار شاہ کے دل پر پہلی بار کسی لڑکی نے دستک دی، مگر یہ دستک اس کی زندگی کو تباہ کر جائے گی، یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ چلو غزل، دیر ہو رہی ہے ہمیں۔ وہ چادر منہ پر ٹھیک کرتے ہوئے اب مزار کے باہر جا رہی تھی۔ اگر نام پتہ کرا لیا تو مجھے کیا ملے گا؟ وہ چلتی چلتی رکی، پیچھے مڑ کر اس خوبصورت سے نوجوان کو دیکھا۔ آپ امیر لوگ ہیں اور ہم غریب، ہم آپ لوگوں کو کچھ نہیں دے سکتے۔ غلط کہا آپ نے، آپ ہمیں بہت کچھ دے سکتی ہیں۔ اگر نام پتہ کرا لیا تو اس دن ہم آپ سے کچھ مانگیں گے اور آپ ہمیں وہ دیں گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی جو دانی کو پریشان کر رہی تھی۔ دانی بغیر جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ زاویار بھی مسکراتے ہوئے پیچھے مڑ کر مزار پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا، کسی نے مجھے کہا تھا جس دن میں اس مزار پر آیا تو میری قسمت بدل جائے گی، اور جس نے بھی کہا تھا بالکل ٹھیک کہا تھا، میری قسمت تو سچ میں بدل گئی۔ اب بس اس لڑکی کا نام پتہ کرا لوں، پھر جو مجھے چاہیے وہ مجھے مل جائے گا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اتنی دل نشین تھی کہ کسی کی بھی نظر نہ ہٹتی اس کے چہرے پر سے۔ شاہ صاحب، گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، ایک ملازم مزار کے اندر داخل ہو کر اسے بتا رہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلائے اب گاڑی کی جانب بڑھ چکا تھا۔ شکورہ، شکورہ، روبی کا کمرہ صاف کر دیا ہے نا؟ روبی کا کمرہ صاف کر دیا ہے نا؟ شکورہ جلدی سے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کائنات شاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جی بیگم صاحبہ، ان کا کمرہ ٹھیک ہو چکا ہے، اور ہاں، پورے گھر کو اچھی طرح صاف کرواؤ
اور پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹو۔ میری بیٹی پڑھائی پوری کر کے آ رہی ہے، جشن تو ہونا چاہیے کہ کائنات شاہ کی بیٹی وکیل بن کر آئی ہے۔ ان کے لفظوں میں واضح غرور تھا۔ ماں بیگم وکیل بن کر نہیں، ارے وکیل بننے والی ہے۔ ابھی وہ زیادہ خوش ہوتی کہ زاویار کی آواز ان کے کانوں تک ٹکرائی۔ کائنات شاہ کا چہرہ ادھرنے لگا، لیکن غرور وہیں قائم تھا۔ بس بننے ہی والی ہے نا، اور ویسے بھی ان گاؤں والوں کو کیا پتا تھا ڈگریز کا، ان کو تو بس بول دو کہ وکیل بنی ہے وہ۔ شکورہ سر جھکائے اب وہاں سے چلی گئی۔ تم بتاؤ تمہارے آگے کیا ارادے ہیں؟ وہ بے نیاز ہو کر صوفہ پر بیٹھ گیا۔ ماں کے سوال پر مسکرانے لگا۔ میرے کیا ارادے ہیں، بس زندگی گزر رہی ہے اور آگے بھی ایسی گزارنی ہے۔ وہ سیدھی بات کر رہا تھا، مگر کائنات شاہ کا چہرہ الگ ہی رنگ دکھا رہا تھا۔ تمہاری عمر میں نا تو لڑکوں کو شادیوں کی جلدی ہوتی ہے، اور ایک تم ہو جو بس زندگی گزار رہے ہو۔ شادی کی بات پر اس کی آنکھوں کے پردوں کے آگے ایک چہرہ جگمگایا تھا، اور اس چہرے پر اپنے آپ ہی مسکراہٹ نے جگہ لے لی۔ یہ مسکراہٹ کائنات شاہ کو غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں نے اور تمہارے بابا سائی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمہاری شادی اب بس کروانے ہی والے ہیں۔ وہ اس کا جواب بغیر سنے اپنا جواب بتا چکی تھی۔ زاویار کا چہرہ ایک دم سفید پڑ چکا۔ ماں بیگم لیکن کچھ نہیں زاویار، وہ اپنے بیٹے کو اتنا تو جانتی تھی، اور وہ اس گھر میں کسی اور کو بھی نہیں لانا چاہتی تھی۔ ماں بیگم شاید ہمارے خاندان کے کچھ رواج ہیں، جب تک بڑے کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک چھوٹا شادی نہیں کرتا۔ اور اس بات پر کائنات شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس گھر کے اکلوتے بیٹے ہو تم، تو اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ وہ مطلب جانتی تھی، مگر وہ جاننا نہیں چاہتی تھی۔ بات یہ ہے کہ عزیز شاہ کے دو بیٹے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، اور میں عزیز شاہ کا چھوٹا بیٹا ہوں، تو خاندان کے رواج کے مطابق پہلے بڑے کی شادی ہوتی ہے، تو اب آپ کو سب سے پہلے بڑے کی شادی کروانی ہوگی، پھر میرے بارے میں سوچنا۔ کائنات شاہ کے کانوں میں سالوں پہلے کی آواز گونج رہی تھی۔ کائنات شاہ، اللہ سائی تم سے حساب لے گا۔ مجھ پر جو تم یہ ظلم کر رہی ہو نا، اس کا بدلہ تم ضرور چکھو گی۔ تمہاری اپنی اولاد ہی تم سے حساب لے گی۔ اللہ سائی کسی بے قصور کے ساتھ غلط نہیں کرتا، تمہیں حساب دینا ہوگا۔ تمہارا مکافات تمہارے بچوں کے ہاتھ ہی لکھا ہے۔ آج میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں، تم ترسو گی اپنی اولاد کی شکل دیکھنے کے لیے۔ تمہاری اپنی اولاد ہی تم سے بغاوت کرے گی، تب تمہیں کائنات شاہ احساس ہوگا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ اس وقت سے ڈرو جب تمہاری اپنی اولاد ہی تمہارے سامنے کھڑے ہو کر تم سے جواب مانگے گی، تب تم کیا جواب دو گی؟ ڈرو کائنات شاہ، اس وقت سے ڈرو۔ اللہ سائی کی لاٹھی بے آواز ہے، جب لگتی ہے نا تو سب کچھ چھن جاتا ہے۔ تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے نا، اللہ سائی تم سے سب کچھ چھین لے گا۔ ماں بیگم، زاویار کی آواز پر وہ کسی خواب کی کیفیت سے واپس آئی تھی۔ یکدم ان کا چہرہ پسینے سے بھر چکا تھا۔ زاویار تو پریشان ہی ہو گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہاری شادی جنت سے ہوگی، اور ہاں، عزیز شاہ کا صرف ایک ہی بیٹا ہے، اور وہ زاویار ہے، یعنی تم۔ آئندہ میرے سامنے ایسی بات کرنے کی ہمت نہ کرنا۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ وہ بغیر سانس لیے سب کچھ بول چکی تھی۔ لیکن میں بول چکی ہوں نا، اس گھر کی بہو صرف جنت بنے گی۔ وہ اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں پہنچ کر خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھ رہی تھی۔ کائنات شاہ نے یہ طاقت بہت مشکل سے حاصل کی تھی۔ اتنی آسانی سے اسے نہیں چھیننے دوں گی میں۔ جب اس کی ماں کچھ نہ کر پائی تو اس کا وہ گندا خون کیا کرے گا؟ عزیز شاہ کے صرف دو بچے ہیں، زاویار عزیز شاہ اور ربیشہ عزیز شاہ۔ یہ سب میرا ہے، اور یہ سب چیزوں پر میری اولاد کا حق ہے، اور اگر اس گندے غلیظ خون سے پیدا ہوئے لڑکے نے کچھ بھی کرنے کا سوچا تو اس کو اس کی ماں کے پاس بھجوا دوں گی۔ اس وقت وہ پاگل معلوم ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک الگ پاگل پن نظر آ رہا تھا۔ حسد، جلن کیا ہوتی ہے وہ ان کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا۔ میں عزیز شاہ کی محبت ہوں، عزیز شاہ کے بچوں کی ماں۔ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا یہ طاقت، یہ سب میرا ہے، یہ سب صرف کائنات شاہ کا ہے۔ بھائی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ روبی جب پانی پینے کے لیے کچن کی طرف آئی تو ڈرائنگ روم میں بلیک ڈیول کو بیٹھا دیکھ کر اس کی طرف چلی آئی۔ وہ کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ بیٹا، کسی کو تکلیف پہنچانا بہت غلط ہے۔ اللہ سائیں ہمیں بہت گناہ دیتا ہے جب ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں۔
میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے نا، وہ کسی کو تکلیف نہیں دے گا، لیکن اماں بیگم وہ آنٹی تو آپ کو تکلیف دیتی ہیں، پھر اللہ سائیں ان کو بھی ڈانٹیں گے۔ وہ 7 سالہ بچہ معصومیت سے اپنے ماں کی گود میں سر رکھ کر پوچھ رہا تھا، ابان اللہ سائیں سب سے حساب لینے والا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا، بس وہ سب ٹھیک کر دے گا، لیکن آپ ایسا کچھ نہیں کرو گے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ آپ کی مما بیگم نے آپ کو یہ کرنے کے لیے سکھایا ہے۔ آپ نہیں چاہتے نا کہ میرے اوپر کوئی بات آئے؟ اماں بیگم اگر کسی نے ہمت کی آپ پر بات کرنے کی تو میں اس کی زبان کاٹ دوں گا۔ یکدم اس کے لہجے میں غصہ شامل ہوا تھا۔ روزینہ شاہ نے اپنے ننھے سے بچے کو دیکھا اور سینے سے لگا لیا۔ اللہ سائیں حساب لینے والا ہے، وہ بہتر فیصلہ کرتا ہے، لیکن آپ اچھے بچے ہو، اب کبھی کسی کو تکلیف مت دینا، کسی کو بھی نہیں۔ یکدم اس کی آنکھ نم ہونے لگی۔ ابان بھائی، روبی کی آواز پر وہ اس دنیا سے واپس آیا تھا، اسے دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح ہی تھا۔ ماں کا حسن میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور بیٹے کو بھی ویسا ہی حسن سے نوازا گیا۔ او گڑیا بولو، وہ اب آ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ بلیک ڈیول سے سب ڈرتے تھے، اس کے قریب بیٹھنا تو دور کی بات، اس کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی ہمت کسی میں نہ ہوتی تھی، وہ چاہے لڑکا ہو یا پھر لڑکی۔ مگر روبی وہ تھی جو بلیک ڈیول کو غصے میں بھی شانت کر سکتی تھی۔ وہ تھی تو اس کی سوتیلی بہن، لیکن سگوں سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتی تھی۔ اسے لاکھ منع کیا گیا کہ ابان سے تعلق ختم کر دے۔ کائنات شاہ نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ابان سے تعلق رکھے گی تو اس کے ساتھ بہت برا کیا جائے گا، لیکن تھی تو وہ بھی عزیز شاہ کی ہی بیٹی، ڈرنے والی تو نہیں تھی، نہ ہی اپنی ماں کی ان دھمکیوں سے ڈرنے والی تھی۔ بھائی آپ کیوں خود کو تکلیف دے رہے ہیں؟ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی اس سے چھپانے کی لاکھ کوشش کی، مگر وہ سمجھ چکی تھی، وہی تو تھی جسے ابان کی فکر تھی۔ وہ ابان کی تکلیف اپنے آپ ہی سمجھ جاتی تھی، ابان کی تو جان بچتی تھی اس میں۔ وہ واحد تھی جس نے اسے بلیک ڈیول کے روپ میں بھی قبول کیا تھا۔ سب کو ابان کا بلیک ڈیول ہونے کا پتہ چلتا تو سب اس سے تعلق ختم کر دیتے، لیکن وہ واحد تھی جس نے اسے اس روپ میں بھی اپنا لیا تھا۔ اسے بلیک ڈیول بھی تو بنانے والے وہی لوگ تھے۔ سب نے اسے بلیک ڈیول بنتے ہوئے دیکھا، کسی نے بھی اس سے بلیک ڈیول بننے کے پیچھے کی کہانی جاننا ضروری نہیں سمجھا۔ روبی میں جانتا ہوں تم میری فکر کرتی ہو، تمہیں میں عزیز ہوں، لیکن میری گڑیا وہ صرف تم ہو۔ میں اب انسان نہیں رہا، میں ایک درندہ بن چکا ہوں، اور یہ درندہ اس خاندان کے لیے باعث شرمندگی ہے، اور وہ سعیدوں کا خاندان ہے، ایک عزت دار گاؤں کے سردار۔ اور میں کون ہوں؟ میری کیا شناخت ہے؟ میں لوگوں کی نظر میں بلیک ڈیول ہوں، ایک درندہ جو لوگوں کو مارنے سے پہلے سوچتا بھی نہیں ہے، اور نہ میرا وہاں پر کوئی ہے جس کے لیے میں جاؤں۔ وہ اب بالکل بھی بلیک ڈیول نہیں لگ رہا تھا۔ میں آپ سے ناراض ہوں بھائی، وہ بازو سینے پر لپیٹے، چہرہ اس طرف موڑ چکی تھی۔ ابان اس وقت اس کے سامنے آیا کیونکہ اس سے روبی کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں ناراض ہے میری گڑیا؟ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا۔ اس وقت اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو اس کی نسلیں بھی نہ پہچان سکتی کہ وہ وہی بلیک ڈیول ہے۔ وہ ایسا ہی تو تھا، باہر سے چٹانوں جیسا سخت، لیکن اندر سے بہت نرم تھا۔ اس کی زندگی میں بس 2 ہی لوگ تھے جو اسے عزیز تھے، ایک اس کی یہ بہن اور دوسرا اس کا بھائی زاویار۔ اس نے کبھی بھی زاویار کو اپنے مقابلے میں نہیں سمجھا تھا۔ وہ زاویار سے 1 سال بڑا تھا، لیکن اس نے ہمیشہ زاویار کو سپورٹ ہی کیا تھا۔ یہ تو کائنات شاہ تھی جس نے دونوں بھائیوں کے درمیان مقابلہ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ان دونوں میں سمجھ تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ ابھی بھی زاویار جب بھی شہر آتا ابان سے ضرور ملتا۔ وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کی جان تھے کافی مختلف، ایک برف تھا تو دوسرا آگ، ایک لاڈلا تھا تو دوسرا بدنام، ایک دل کا نرم تھا تو دوسرا سخت، ایک غصے کو ضبط کر چکا تھا تو دوسرا گولیوں سے چھلنی کر دیتا تھا۔ وہ دونوں بہت مختلف تھے، آسمان اور زمین کی طرح مختلف، لیکن محبت دونوں میں برابر کی تھی۔ ابان کی زندگی میں یہ 2 لوگ ہی اسے عزیز تھے، آدم اور روز۔ اس کی ٹیم کے ممبر نہیں بلکہ اس کی فیملی کی طرح تھے۔ جب ابان نے مافیا میں پیر رکھا تھا تو کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا سوائے آدم کے، تبھی سے ہی ان دونوں لوگوں کی اچھی بننے لگی، اور اب بات یہاں تک آ گئی کہ اتنے سالوں میں بھی وہ اسی کے ساتھ ہم قدم تھا۔ وہ کبھی بھی مشکل میں اسے چھوڑ کر نہیں جاتا تھا، وہ بھائیوں کی طرح تھا۔
آدم نے کئی بار ابان کی جان بچائی تھی اور ابان تو ویسے ہی اپنی جان کی فکر کیے بغیر اپنی ٹیم ممبرز کو بچاتا تھا۔ آدم کا کوئی نہیں تھا اور ابان کا پورا خاندان ہونے کے باوجود بھی وہ اکیلا تھا۔ یہاں سے شروعات ہوئی دونوں کی کہانی کی، ابان کا بلیک ڈیول بننے کا سفر۔ اوے صاحب، ایڑا سمجھا ہے کیا؟ یہ مال پوری مارکیٹ میں کہیں نہیں مل رہا اور اتنے سستے میں نے تم کو دیا ہے اور تم یہ چند نوٹ ہاتھ پہ پکڑا کر چل دیے۔ دیکھیں میں بچہ ہوں مگر عقل پوری ہے، ہم کو پاگل بنانے کا سوچنا بھی مت۔ تیری کچھ زیادہ ہی زبان نہیں چل رہی؟ ابھی رک، تیری زبان میں بند کرواتا ہوں۔ ابھی وہ آدمی اس لڑکے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک سے اس آدمی کے سر پر کسی نے شیشے کی بوتل ماری۔ آدمی کا تو سر ہی پھٹ گیا تھا، وہ اپنا سر پکڑتے ہوئے زمین پر بیٹھ چکا تھا، اس کی سفید شرٹ خون سے لال ہو چکی تھی۔ زیادہ دماغ نہیں چلتا صاحب، بھلے ہی حرام کماتے ہیں مگر محنت سے کماتے ہیں۔ تیرا باپ لا کر دیتا ہے کیا؟ یہ اتنی مشکل سے جان کو ہتھیلی میں رکھ کر مال لاتے ہیں اور تم جیسے سیٹ آ کر سستے میں ہی مال لے جاتے ہو۔ چپ چاپ اس کو پورے پیسے دو ورنہ تیری جان لے لوں گا۔ وہ تو تھا بچہ مگر اچھے خاصے لوگ اس کی آواز سے ڈرتے تھے۔ اس کی آواز میں ایک رعب تھا جس نے وہاں پر کھڑے سب ہی افراد کو ڈرا دیا تھا۔ وہ لڑکا آگے بڑھا اور اس سفید شرٹ والے آدمی کی جیب سے چند نوٹ نکالے اور اس لڑکے کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اگلی بار اگر ایسا ہوا تو سیدھی یہ بوتل تیرے سر پر پھوڑ دوں گا، پھر جو ہوگا دیکھ لیں گے، مگر کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ بھلا ہی غلط کام کر رہے ہیں مگر ڈنکے کی چوٹ پر۔ اگر ایسا ہی کرتا رہا تو یہ دنیا والے تجھے کچا کھا جائیں گے۔ دنیا کے سارے لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، یاد رکھ چھوٹو۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر اب آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ لڑکا تو ہکا بکا اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، پھر جب ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو اس کے پیچھے بھاگا۔ سنو! وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف آیا تھا۔ اس کی رفتار کافی تیز تھی مگر وہ اس تک پہنچ چکا تھا، اس کی سانسیں پھول چکی تھی۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ اس سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابے تیری کوئی ٹرین بھاگی جا رہی ہے؟ آرام سے بول، سن رہا ہوں۔ وہ اب اسے پانی کی بوتل دے کر اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر تمہاری کوئی ٹیم ہے تو مجھے بھی لے لو۔ اماں کا وعدہ، بہت اچھا کام کروں گا۔ تیری ماں زندہ ہے کیا؟ وہ لڑکا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہا تھا۔ یکدم اس لڑکے کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ میرے آنکھوں کے سامنے ہی میرے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ اور اس لڑکے کے تاثر پہلی بار نرم پڑے تھے۔ نام کیا ہے تیرا؟ وہ اب اس سے معلومات لے رہا تھا۔ آدم، وہ نرمی سے بولا تھا۔ کل سے پرانی حویلی کی طرف آ جانا، تو اب سے میرے ساتھ کام کرے گا۔ وہ اب اٹھ کر جانے ہی لگا جب آدم نے پیچھے سے آواز لگائی، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ چلتے چلتے رکا، پیچھے مڑا اور ایک شان سے کہنے لگا، ابھی میرا نام کوئی نہیں جانتا لیکن ایک وقت آئے گا کہ میرا نام پورے شہر جاننے لگے گا اور میرے نام سے سب خوف کھائیں گے۔ بلیک ڈیول ہے میرا نام۔ آدم تو حیران ہی رہ گیا۔ چل کل تجھ سے ملاقات ہوتی ہے، ابھی میرا تو نے ویسے بھی بہت وقت ضائع کیا ہے اور بلیک ڈیول کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے۔ وہ ماچس کی ڈنڈی دانتوں کے درمیان دبائے ہوئے اب آگے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے آدم تو بس اس کے سٹائل دیکھتے ہوئے ہی رہ گیا۔ ضرور بہت فلمیں دیکھتا ہوگا، پیچھے سے وہ بڑبڑا رہا تھا۔ آج کے ناول کی قسط صرف یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل کے آئیکن پہ بھی لازمی کلک کیجیے گا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔